اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات کی جو نیو بک ہے، اس میں آج ہمارا باب نمبر 2 ہے، ایمانیات و عبادات، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں ایمانیات۔ عقیدہ توحید کے حوالہ سے ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہے، تو آج ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ رسالت۔ تو آئیں آج ہم جو ہے وہ عقیدہ رسالت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عقیدہ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام رسانی یا پیغام پہنچانے کے ہیں، پیغام رسانی یا پیغام پہنچانے کے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ تو شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی برگزیدہ اور مقرر کیے ہوئے بندے کو اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کو رسالت کہتے ہیں۔ تو جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ رسول کون ہوتا ہے تو اور رسالت کیا ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جتنا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب سے یہ دنیا جو ہے یہ بنائی ہے، تو اسی وقت انسانوں کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی مقرر کیے ہوئے بندے اور رسول کو بھیجا، تاکہ جو لوگ ہیں وہ اپنا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ ان تک پہنچ سکے اور اسی کے احکامات کے مطابق جو ہے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تو اب جو رسالت ہے اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، یعنی کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے عقائد میں عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے۔ تو جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو یہ رسول جو ہیں وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہوتا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو جب یہ دنیا بنی تو اس وقت سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا کریم علیہ السلام تک جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور امت کے درمیان سفیر کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو اپنا پیغام اس دنیا تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو رسول لے کر آتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اور جو امت ہوتی ہے اس کے درمیان اللہ تعالیٰ کے سفیر ہوتے ہیں، اور یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ تو یہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اب جو دنیا ہے یہاں پر لوگوں کی اگر رہنمائی نہ کی جائے، ان کو سمجھایا نہ جائے، ان کو ہدایت کا راستہ نہ بتایا جائے تو وہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو جو انبیاء ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے اور ہدایت کی راہ پر چلانے کے لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے تو وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کے سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں وہاں پر آ کر ختم ہو گیا ہے۔ تو اب انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا، جو اب ظاہری بات ہے کہ انسان کو اس کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے اس کو اخلاقی تعلیمات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے اس کے طریقے سکھاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ امت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کو پیدا کیا ان کی رہنمائی کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے جو ہے انبیاء کرام کو ہر امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تو اسی بات کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ سورۃ الفاتر کی یہ آیت ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بالحق کی بشیرم خوشخبری سنانے والا، نذیر ڈرانے والا۔
تو رسول بنا کر اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی امتیں پیدا کی ہیں، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی امتیں اس دنیا میں ہم نے پیدا کی ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے ہم انبیاء کرام کو بھیجتے رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی امت نہیں گزری جس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہ بھیجا ہو۔ تو یہ نبی جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، یہ بالکل صاف ستھرے پاکیزہ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہوتا ہے جوں کا توں امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، لیکن اب چونکہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، تو اب یہ ذمہ داری ہے لوگوں کو ہدایت اور اصلاح کرنا، یہ اب ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ وہ یہ جو ہے آج کل کام بڑے آسان طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو جی ہم نے پڑھا عقیدہ رسالت، اس کی تعریف اور اس کی ضرورت و اہمیت کے حوالہ تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ۔ اب انبیاء کرام کی صفات، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو صفات ہوتی ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت ساری خصوصیات عطا فرماتا ہے، اور وہ خصوصیت کیا ہوتی ہیں۔ تو ہم اس کو اب ہم نے یہ ہیڈنگ کی شکل میں بنا لیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کسی کو جب منتخب کر لیتا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ کا نبی ہونا ہی اس کے لیے جو ہے وہ اعزاز کا بات ہوتی ہے، ان کے اعجاز کی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی ہونا خود میں ایک خصوصیت ہے۔ تو دوسرا ہے جی علم و حکمت۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی وحی کے ذریعے جو ہے اپنے نبیوں کو علم و حکمت عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اسی علم و حکمت کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا سکیں، اور جو چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں ان کے متعلق بتا سکیں۔ تو جو انبیاء کی جو ایک خصوصیت ہوتی ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ جو اپنی وحی کے ذریعے علم و حکمت ان کو عطا فرماتا ہے، یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی معصوم ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معصوم بناتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ایک نبیوں کی صفت ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے پاک بنایا ہوتا ہے۔ تو وہ کبھی بھی پوری زندگی گناہ نہیں کرتا، نہ ہی ان سے گناہ جو ہے وہ سرزد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے معصوم بنایا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اطاعت کا حکم، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبیوں کی اطاعت کا حکم ہمیں دیا ہے۔ تو سورہ محمد کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ تو دیکھیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی اطاعت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی اطاعت کہا ہے، نبی کی اطاعت کو اپنی ہی اطاعت کا ہے۔ تو جو نبی ہوتا ہے عام لوگوں کو ان کی جو ہے وہ اطاعت کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی پیروی، جو وہ کام کرتے ہیں، جن کاموں کا وہ حکم دیتے ہیں ان کاموں کو آپ کریں، جن کاموں سے وہ منع کرتے ہیں آپ ان سے منع ہو جائیں۔ تو یہ خصوصیت بھی ان کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کو اپنی ہی اطاعت کہا ہے، یہ بھی جو ہے نبیوں کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد نبوت اور رسالت کا وحی ہونا، جو نبی اور رسول ہوتا ہے اس کو وحی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ منتخب کردہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ محنت کر کے یا اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ذکر و اذکار کر کے نبوت کے مقام پر سرفراز نہیں ہو سکتا۔ یہ جو نبی ہوتے ہیں اور رسول ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو منتخب فرماتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ بہت ساری خصوصیات اور بھی اللہ کے نبیوں میں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے جو ہے آپ کی وہی خصوصیات کا ذکر کیا ہے جن کا آپ کے جو ہے ہمارے جو ٹاپک ہے 9th کے بک میں انہی کا ذکر کیا ہے جو ہے۔ تو اچھا، تو ہم نے گفتگو کی تھی جو انبیاء کرام کی صفات تھیں اس حوالہ سے۔ تو اب جو ہے ہم جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خصوصیات، تو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو پہلے گزرے ہیں ان کی تمام جو خصوصیات اور جو اعزازات ہیں
اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جو ہے وہ جمع کر دیے ہیں۔ تو اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت شروع ہوا تھا وہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ذات پر آ کر ختم ہوا۔ تو جتنی خصوصیات ان تمام انبیاء میں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام جو صفتیں تھیں، جو صفات تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات میں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ جمع کر دی ہیں۔ تو اب ان میں سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ ہے عالمگیریت۔ تو ہم نے اس کو جو ہے اپنا اس حوالہ سے ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ اس حوالہ سے ہے کہ جتنے بھی پہلے نبی اس دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتے تھے وہ خاص یعنی کہ جو ہے وہ قبیلے کے لوگوں کی طرف آتے تھے، تو وہ ان کی جو نبوت تھی وہ خاص اپنی قوموں کی طرف تھی۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو نبوت تھی یہ عالمگیر ہے کہ جو یعنی کہ قیامت تک اب جتنے بھی انسان اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے، حضور نبی کریم علیہ السلام ان تمام لوگوں کی جو آپ کی شریعت ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، تو اب وہ شریعت قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ حضور کی نبوت کی جو عالمگیریت ہے، تمام قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان کی رہنمائی کرے گی۔ تو یہ تو دوسری ہے جی قرآن شریعتوں کا منسوخ ہونا۔ اب جو حضور کی نبوت ہے، جو حضور کی شریعت محمدی ہے، اس نے جو پہلے جتنی بھی شریعتیں آئی تھیں ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جس شریعت پر عمل ہوگا وہ ہوگا شریعت محمدی پر، یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے اسلام کے مطابق تو وہ حضور کی شریعت سے ہی جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو اس کے بعد آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو خصوصیت عطا فرمائی وہ قرآن کریم ہے۔ جو قرآن کریم ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہے یہ خود ایک معجزہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اہتمام فرما دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے خشک اور تر کہ سب کا علم اس قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو قرآن عطا فرمایا، تو یہ اب قیامت تک اسی کی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے جی دین کی تکمیل۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو ذات ہے اس پر دین کی تکمیل ہو گئی ہے، اب دین ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اب اسی پر جو ہے وہ عمل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو ہے جو دین کی تکمیل ہے تو اس حوالہ سے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ اب دین جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا جو دین ہے اسلام ہے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ تو یہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ تو اب جو اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت میں موجود ہیں، لیکن ہم آپ کا جو یعنی کہ جو ٹاپک کے لحاظ سے جو خصوصیات ہیں ہم انہی کا ہی ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ہے ختم نبوت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو ان کے ذات ہے اس کو تمام نبیوں کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اس کا جو ختم ہوا ہے وہ حضور کی ذات پر ہوا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو اس یعنی کہ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں۔ تو اب قیامت تک کے جتنے بھی انسان آئیں گے ان کو کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا تو وہ آپ کی ذات پر آ کر اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا۔ تو اسی طرح جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے اس میں ہمیں زندگی کے تمام ان کی جو نبوت ہے جو رسالت ہے اس میں تمام زندگی کے اصول و ضوابط ہمیں بتا دیے گئے ہیں اور ہم اب ان پر عمل کر کے اپنی زندگی جو ہے اس کو گزار سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھی تھی حضور کی نبوت کے حوالہ سے جو حضور کی نبوت ختم ہوئی ہے۔
تو حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کے خاتمے کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے. تو جی ہم بات کر رہے تھے آیات اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اب جو ہے وہ اب قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس پر ہی عمل ہوگا. جو نبوت کا سلسلہ حضرت علیہ السلام سے شروع ہوتا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اب اس کے بعد جو ہے ہم نشر کی طرف آتے ہیں. تو رسالت کا یہ درست جو آپ کا انتخاب کریں. رسالت کا لغوی معنی ہے الف پیغام پہنچانا، بے پیروی کرنا، جیم مشہور کرنا اور دال سیدھا راستہ دکھانا. تو اس کا الف ہے جی پیغام پہنچانا. رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا. تو نمبر 2 ہے توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ ہے الف رسالت، بے تقدیر، جیم آخرت، دال ایمان بالملائکہ. توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ جو ہے وہ رسالت کا ہے. تو نمبر 3 ہے جس پیغمبر پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ہے الف حضرت نوح علیہ السلام، بے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دال حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دال ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی جو ہے وہ تکمیل ہوئی ہے. نمبر 4 ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہیں. سب سے افضل ہستی کون سی ہیں؟ الف حضرت موسیٰ علیہ السلام، بے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، دال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو تمام انبیاء کرام میں امتیازات کے حوالہ سے جو ہمارے آقا کی ذات ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. اس کا بھی دال ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نمبر 5 ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے. تو نمبر 1 الف ہے صاحب کتاب، بے معصومیت، جیم آخری نبی ہونا، دال واجب الادا. تو جو آپ کی انفرادی خصوصیت ہے جو سب سے علیحدہ ہے وہ ہے آخری نبی ہونا. تو اس کے بعد مختصر جواب دیں. تو مختصر جوابات کے حوالہ سے ہم نے پہلے بھی کافی جو ہے وہ ڈسکشن کر دی ہوئی ہے، اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا ہے. نمبر 1 سوال ہے رسالت کا معنی اور مفہوم بیان کریں. ان کے رسالت کا جو معنی اور مفہوم کیا ہے. تو اس کا ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ رسالت کے لغوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانے کے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں. تو شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے. تو جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام تبلیغ کے لیے اپنا پیغام دے کر بھیجتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد اگلا سوال ہے جی رسالت کی ضرورت و اہمیت کو واضح کریں. تو اس حوالہ سے بھی ہم نے پہلی ویڈیو میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے. ویڈیو کے پہلے حصے میں اس کی کافی ڈیٹیل میں ہم نے اس کی جو ہے وہ گفتگو کی ہے. تو اس کی اپنا اسلامی عقائد میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے پہلا اس کے دوسرا درجہ جو ہے وہ رسالت کا ہے. تو ظاہری بات ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے رسولوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ان کی اہمیت بھی بالکل واضح ہے. ان کے بغیر جو ہے لوگ جو ہے وہ کامیاب زندگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں گزار نہیں سکتے. تو دنیا میں جب تک کامیاب زندگی نہیں گزاریں گے تو آخرت میں کامیاب کیسے ہوں گے. تو یہ اسی لیے اس کی کافی جو ہے وہ اہمیت ہے. تو نمبر 3 ہے ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں. تو یہ اپنا ختم نبوت کے بارے میں. تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. یہ آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں. یہ والی آیت بھی ہم نے پڑھ دی ہے. تو اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی کوئی سی 2 خصوصیات تحریر کریں. تو آپ یہ ہم نے 4-5 جو خصوصیات ہیں آپ کے ٹاپک میں جو ہیں وہ آپ کو بتا دی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے یہ ان کی نبوت کی خصوصیت عالمگیریت ہے کہ یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں. تو
تو اس کے بعد جو ہے یہ جتنی بھی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جو پہلی جتنی بھی خصوصیات شریعتیں تھیں ان سب کو منسوخ کر دیا، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب قیامت تک جس شریعت پر عمل ہوگا وہ شریعت محمدی ہے۔ تو یہ پہلی دو آپ جو ہے یہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ بھی یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اپنا سوال نمبر 3 آتا ہے تفصیلی جوابات دیں۔ تو رسالت کی خصوصیت تحریر کریں، یعنی کہ جو رسول ہوتے ہیں، جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہیں، یہ ہم نے ڈیٹیل میں آپ کو پڑھا دیا ہے کہ انبیاء کرام کی خصوصیت کیا ہیں۔ تو وہ اس میں آپ جو ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ سن سکتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں، یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت، تو اس پر جو ہے آپ روشنی ڈالیں۔ تو یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ ختم نبوت کیا ہے۔ تو ہمارے آقا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آپ کے نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس حوالے سے جتنی بھی ڈیٹیل میں گفتگو ہے وہ ہم نے آپ کی بھی ہوئی ہے۔ آپ ویڈیو کا پہلا حصہ ملاحظہ کریں، آپ کو وہ چیز جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو پہلے بچوں آج کے لیے امید ہے کہ آپ کو یہ جتنا بھی جو ہم نے ٹاپک پڑھائے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔